अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। और आज का जो एक टॉपिक है वो बहुत ही ख़ास और अहम होने वाला है रिलेशनशिप के हवाले से। और ये रिलेशनशिप जो लॉन्ग डिस्टेंस हो जाता है मियाँ बीवी के दरमियान में, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप यानी कि एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें शौहर जो है वो बीवी से दूर है या बीवी जो है वो शौहर से दूर है। तो इस रिलेशनशिप में इंसान की कैफियत क्या होती है, ख़यालात और जज्बात किस किस्म के होते हैं और इंसान क्या महसूस कर रहा होता है, ये सब चीज़ें जो है वो आज मैं आपके साथ कहना चाहूँगी। ख़ास तौर पे ये टॉपिक उन परदेसी भाइयों के लिए है जो अपनी बीवियों को यहाँ छोड़कर वहाँ बैठे हैं काम के सिलसिले में, या फिर जो है वो अपनी बीवियों को अपने पास नहीं बुला सकते, या कोई भी मसले मसाइल हैं। देखें, जब भी कुछ आप किसी अपनी पार्टनर को ये समझाने की कोशिश करते हैं ना कि कुछ साल सब्र कर लो, कुछ दिन सब्र कर लो, बस सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ साल और सब्र कर लो। आप जानते हैं कि ये कुछ साल जो हैं वो ज़िंदगी की खुशियाँ बर्बाद कर सकते हैं। ये चंद साल जो हैं जो आपकी खुशियों में गुजारने के साल थे, आपके साथ रहने के साल थे, आपके एक दूसरे के साथ बातें करने के साल थे, आपकी जवानी गुजर रही है। ये चंद साल नहीं हैं, ये जवानी के वो लम्हात हैं जो गुजर रहे हैं। और अगर ये गुजर गए तो फिर ये लम्हात जो है वो हमेशा वापस नहीं आते। मैं हमेशा कहती हूँ कि इंसान अंदर से मर जाता है, ख्वाहिशात दम तोड़ने लगती हैं। वक्त के साथ साथ इंतज़ार अगर तवील हो जाए तो इंसान के दर्द की कैफियत बढ़नी शुरू हो जाती है, उसकी ख्वाहिशात, उसके जज्बात मरने शुरू हो जाते हैं। और वो फिर एक ऐसे मुकाम पे पहुंच जाता है जहां उसे किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं रहती, जहां उसके जज्बात जो है वो मान पड़ जाते हैं। ये और बात है कि लोग ये कहते हैं कि ख़यालों की दुनिया में जो है वो लोग रहते हैं और ख़याल में जो है वो बाकायदा तौर पर ये लोग हमारे साथ साथ रहते हैं। वो सारी बातें ठीक हैं। यहाँ तो फिर शायर भी बहुत सारे जुमले कहता है कि मेरा दिल ढूंढता है तुम्हें, मेरी धड़कनों का मसला हो तुम। तो ये तो यहाँ पर और भी बड़ी शायरी हुई कि जैसे एक शायर का जो है वो शेर मेरे पास ये भी है, मैंने सोचा कि चलें आपके साथ शेयर करूँ कि ये दूरियाँ तो फ़कत होश का तकाज़ा हैं, ये दूरियाँ तो फ़कत होश का तकाज़ा हैं, मेरे ख़याल की दुनिया में मेरे पास हो तुम। तो ख़याल की दुनिया में किसी का पास होना इतना मैटर नहीं करता जितना फ़िज़िकल मैटर करता है कि आप किसी के आमने सामने हैं। मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में जब तक आप एक दूसरे के लिए हाज़िर नहीं हैं, एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए आप एक दूसरे को मुयस्सर नहीं हैं, तब तक आप एक दूसरे के लिए जो है वो कुछ अच्छा नहीं कर सकते। तब तक आप एक दूसरे के जज्बात और एहसासात को नहीं समझ सकते। तब तक आप सिर्फ इंतज़ार की कैफियत से दूसरे शख्स को गुजार सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ अच्छा नहीं हो सकता। अब जैसे मैं हमेशा जो है वो एक बात कहती हूँ कि ज़िंदगी मुख्तसर सी है। इस मुख्तसर वक्त में अगले लम्हे किसका कब कहाँ कैसे सांस रुक जाए कुछ पता नहीं है। तो अगर हमने एक एक लम्हे को जीना है तो इस ज़िंदगी में जीने के लिए हमें सोचना होगा कि जो लोग हमसे दूर हैं, हमारे शौहर बीवियाँ एक दूसरे से जो दूर हैं, वो करीब कैसे आ सकते हैं। देखिए, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, आप किसी दूसरे मुल्क में हैं, बीवी किसी दूसरे मुल्क में है, डेली आप जो है वो वीडियो कॉल पर बात किया करें, एक दूसरे के मिलने के लिए कोई मौका निकालें, महीने में 2 महीने में एक दूसरे के पास जाएं, बात करें, एक दूसरे से जो है वो शेयरिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें, बातों के जो है वो एहसासात और जज्बात को एक दूसरे के साथ जो है वो निकालें। लेकिन मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में जहाँ मेंटल कंपैटिबिलिटी बहुत ज़रूरी है, वहाँ फ़िज़िकल कंपैटिबिलिटी को भी निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। वो कहते हैं ना कि जब इंसान आपसे दूर होता है ना तो इंसान की जो कैफियत होती है ना, वो मुझे मोहसिन साहब का जो है वो यहाँ पर एक गज़ल याद आ गई, बल्कि आप इसे नज़्म भी कह सकते हैं कि कभी ये दुआ कि वो मेरा है फ़कत मेरा, कभी ये दुआ कि वो मेरा है फ़कत मेरा, और कभी ये डर कि वो मुझसे जुदा तो नहीं। कभी ये दुआ कि इसे मिल जाएं सारे जहां की खुशियाँ, कभी ये दुआ कि इसे मिल जाएं सारे जहां की खुशियाँ, और कभी ये खौफ कि वो खुश मेरे बिना तो नहीं। कभी ये तमन्ना कि बस जाऊं उसकी निगाहों में, कभी ये तमन्ना कि बस जाऊं उसकी निगाहों में, कभी ये डर कि उसकी निगाहों को किसी ने देखा तो नहीं। कभी ये ख्वाहिश कि ज़माना हो मुंतज़िर उसका, कभी ये ख्वाहिश कि ज़माना हो मुंतज़िर उसका, और कभी ये वहम कि वो किसी से मिला तो नहीं। कभी ये आरज़ू कि वो जो मांगे मिल जाए उसे मोहसिन, कभी ये आरज़ू कि वो जो मांगे उसे मिल जाए मोहसिन, कभी ये वसवसा कि इसने मेरे सिवा कहीं कुछ मांगा तो नहीं। अब आप इस वसवसे और वहम की तरफ आ जाएं। जब इंसान दूर होता है, रिलेशनशिप में मजबूर हो जाता है, तो वहम और वसवसे
دماغ میں گھر کر لیتے ہیں. ایک وسوسے کی کیفیت، ایک وہم کی کیفیت جو ہے وہ انسان کے اندر ہی اندر سائیکولوجیکلی چلتی ہے اور وہ مختلف وہمات اور توہمات کا شکار ہو جاتا ہے. وہ پھر اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے اور ہر وقت ذہن میں صرف ایک ہی بات چلتی ہے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں، یا جو میرا شوہر ہے یا جو میری بیوی ہے، وہ کہیں کسی دوسرے کی خیال میں تو نہیں، کہیں کسی نے اس کو جو ہے وہ کوئی احساس تو نہیں دلا دیا، کہیں وہ جو ہے وہ اپنا ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے کسی اور جگہ تو نہیں ہے، یا پھر اس قسم کے اور وسوسے کہ پتہ نہیں کہ شوہر کے دل میں اب محبت باقی بھی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں وہ مجھے یاد بھی کر رہا ہوگا کہ نہیں، پتہ نہیں وہ مجھے یاد بھی کرتی ہے یا نہیں. یہ تمام وسوسے آپ کے لانگ ڈسٹنس ریلیشن شپ کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ وسوسے آپ کے خیالات سے آتے ہیں. آپ کے خیالات سے آپ کا بیہیویئر بنتا ہے اور بیہیویئر سے آپ کی شخصیت بنتی ہے، اور یہ شخصیت پھر آپ کے جب آپ کا ایٹیٹیوڈ لیول بناتی ہے تو وہاں پر آ کر دوسرا شخص جو آپ کا پارٹنر ہوتا ہے اسے لگتا ہے کہ کچھ خرابی موجود ہے. دیکھیں نا کہ محبتوں کے دراز رستے کبھی نہ الجھیں، کبھی نہ سلجھے، فقط ہوا تو یہی ہوا ہے، کوئی کسی کا نہیں ہوا ہے. یہ جو صورتحال ہے نا کسی کے نہ ہونے کی، یہ لانگ ڈسٹنس ریلیشن شپ جو ہے وہ انسان کے جذبات کو تباہ کر دیتا ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو لوگ ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں پلیز قریب رہنا سیکھیں، ایک دوسرے کو یہ احساس دلانا سیکھیں کہ آپ ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں، اور میاں بیوی کا ریلیشن شپ دور رہنے کے لیے بنا ہی نہیں ہے، یہ قریب رہنے کے لیے بنا ہے. انسان بے شک کتنا ہی بے بس کیوں نہ ہو، اللہ کے آگے بھی تو انسان بے بس ہے، تو اس ریلیشن شپ کو بنانے میں انسان کو بے بس نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنے ریلیشن شپ کو بنائیں ہی تب جب آپ اپنی لائبلٹیز پوری کر سکتے ہوں، جب آپ اپنی بیوی کو اکیلا چھوڑ کر کہیں نہ جا سکتے ہوں. اب میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے لیے بنے ہیں، اکیلے رہنے کے لیے نہیں بنے کہ کوئی اس کونے میں آپ کا انتظار کر رہا ہو، کوئی اس کونے میں آپ کا انتظار کر رہا ہو. اور یہ مرد جو ہمیشہ کسی تھرڈ پارٹی کی وجہ سے، کسی دوسری عورت کی وجہ سے جو ہے وہ اپنی بیویوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، یا پھر اپنا جو ہے وہ اپنے گھر والوں کی وجہ سے، دوسرے لوگوں کے رویوں کی وجہ سے جو ہے وہ اپنی بیویوں کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں. ان کی بیویاں جس طریقے سے، جس اذیت سے زندگی گزار رہی ہوتی ہیں نا، میں مرد حضرات کو لازمی یہ کہنا چاہوں گی کہ کسی کے بھی کہنے میں مت آئیں. بیوی آپ کی اپنی ہے، وہ اچھی ہے بری ہے آپ کو اسے ہر حال میں قبول کرنا ہے. عورت اچھی ہو بری ہو، مرد میں کیپیسٹی ہوتی ہے اس کو اچھا یا برا کسی بھی طریقے سے اپنے ساتھ چلانے کی. لیکن اگر ایک مرد یہ سمجھتا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے وہ اس کی لائبلٹی نہیں ہے، اس کی ذمہ داری نہیں ہے، اور وہ اس کے گھر والوں کی ذمہ داری ہے یا کسی اور کی ذمہ داری ہے، تو یہ اس کی بہت بری سوچ ہے. اور میں یہی عورت سے بھی کہوں گی کہ دیکھیں اپنے شوہروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، اچھی زبان سے پیش آئیں، تاکہ آپ کے شوہر آپ کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیں. لیکن اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بیوی حسن سلوک سے بھی پیش آ رہی ہوتی ہے، اچھا بھی کر رہی ہوتی ہے، مگر شوہر اس کو اگنور کر رہا ہوتا ہے. یہ شوہر کی بڑی بدنیتی ہے، بددیانتی ہے کہ آپ اپنی بیوی کو اگنور کر رہے ہیں، آپ اس عورت کو اگنور کر رہے ہیں جو آپ سے محبت کرتی ہے، اور آپ دوسری عورتوں سے جو ہے وہ باتیں کرنے میں اس کو جو ہے وہ اگنورنس کا شکار کر رہے ہیں، یا دوسری جگہ اپنا ٹائم انویسٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. دیکھیں جب کوئی انسان کسی کو دیکھنے یا بات کرنے کے لیے ترس رہا ہوتا ہے نا، اور دوسرا انسان اس کو اور تسا رہا ہوتا ہے، تو یہ اللہ یہ منظر دیکھ رہا ہوتا ہے. اور میاں بیوی کے درمیان میں جب اللہ یہ منظر دیکھ رہا ہوتا ہے نا، تو ایسے شخص کو بہت برے وقت سے گزرنا پڑتا ہے جو شخص کسی دوسرے شخص کی جو ہے وہ حق تلفی کر رہا ہوتا ہے، اس کو وقت نہیں دے رہا ہوتا، اس کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، اس سے محبت کرنے کے دعوے کر کے جو ہے وہ محبتیں کہیں اور جتا رہا ہوتا ہے، اور اپنی بیوی کو جو ہے وہ مکمل وقت نہیں دے رہا ہوتا. کیونکہ دیکھیں زندگی میں مطمئن ہونا تبھی ممکن ہے جب آپ کا محبوب یا آپ سے پیار کرنے والا شخص جو ہے وہ آپ کے پاس ہو. وہ کہتے ہیں نا کہ مطمئن ہوں تیرے جانے سے بظاہر، لیکن اکثر اوقات جب لوگ چلے جاتے ہیں آپ کی زندگی سے تو دوسرے دیکھنے والوں کو یہی لگتا ہے کہ یہ بندہ بڑا مطمئن ہے شاید میرے جانے سے یا کسی کے جانے سے. تو یہاں ایک شعر ہے کہ مطمئن ہوں تیرے جانے سے بظاہر، لیکن کھا رہا ہے مجھے اندر سے اسی بات کا دکھ. یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا کسی کو بھیجنا، اتنا آسان کام نہیں ہوتا کسی کو اپنی زندگی سے نکالنا. یہ بڑے مشکل مرحلے ہوتے ہیں، بڑی تکلیف دہ مرحلے ہوتے ہیں. یہ لانگ ڈسٹنس ریلیشن شپ جو ہے وہ تکلیف اور اذیت کا باعث بن جاتا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. جو میاں بیوی بھی ایک دوسرے سے دور ہیں، لیک آف کمیونیکیشن ہے، لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہے، پلیز اس کو سموتھ کریں، آپس میں ایک دوسرے سے بات کریں، اپنی بیویوں کو اپنے پاس بلائیں، ان کو وقت دیں، یا آپ خود جو ہے ان کے پاس آئیں. اپنے بیوی بچوں کو وقت دینا، ان کے لیے بے شک آپ جتنا مرضی پیسہ کما رہے ہیں معنی نہیں رکھتا جب تک آپ خود ان کے ساتھ انوالو نہیں ہیں. جب تک ایک مرد جو ہے وہ اپنے گھر پہ وقت نہیں دیتا، اپنی بیوی کو وقت نہیں دیتا، تب تک یہ لانگ ڈسٹنس ریلیشن شپ ان رشتوں میں بھی پیدا ہو جاتا ہے جو ایک ساتھ رہتے ہیں.
کیونکہ کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے، اور یہ کمیونیکیشن گیپ فل کرنے کے لیے میاں بیوی کو ایک دوسرے سے بات کرنا، اپنی اگر کوئی ناراضگی ہے اس کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا، یہ بہت ضروری چیزیں ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ آنے والے کل میں جو ہے وہ اگر لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ میں ہیں کہ آپ کا شوہر آپ سے دور ہے، بیوی دور ہے، یا جو ہے وہ آپ ایک گھر میں رہتے ہوئے ایک دوسرے سے دور ہیں، تو اس کو کم کرنے کے لیے آپ کمیونیکیشن گیپ کو جو ہے وہ فل کریں گے، اور باقاعدہ طور پہ ایک دوسرے سے محبت اور پیار والی باتیں جو ہیں وہ کرنا شروع کریں گے، ایک دوسرے کا احترام کریں گے، ایک دوسرے کی خواہش کا خیال رکھیں گے، اور بیویاں اگر آپ سے وقت مانگتی ہیں تو آپ اس پر جو ہے وہ بالکل کسی قسم کی نگلیکشن نہیں کریں گے، بالکل کسی قسم کی جو ہے وہ کہتے ہیں نا بہانے نہیں کریں گے، بلکہ آپ انہیں وقت دیں گے۔ اور بیویوں کو بھی چاہیے کہ وہ اچھے طریقے سے اپنی زبان پہ کنٹرول کرتے ہوئے جو ہے وہ اس لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ کو ایک کلوز ریلیشن شپ میں بدلیں۔ مجھے امید ہے کہ آج آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور اگر کوئی سوال ہے تو وہ آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔